بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ہمارے حسن کتاب کے حوالے سے سریانی منسوب ہے جزیرہ سریانی کی طرف، جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے قوم آباد تھی۔ یہ زبان باوجود تحریف کے عربی کے مشابہ ہے۔ سریانی یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ قانون لغت میں کہتے ہیں مصر کتاب، مصر کتاب سطر لگانے کا آلہ، سطر لگانے کا آلہ۔ قانون لغت میں کہتے ہیں مصر کتاب کو سطر لگانے کا آلہ۔ پہلے اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا، لیکن ایک چیز لیس الخبر کالمعائنہ، جب تک چیز کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک پوری طرح وہ واضح نہیں ہوتی۔ بہرحال کئی سال پہلے میں سندھ کے سفر پر تھا، وہاں پر ہمارے عظیم بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد ادریس عمر صاحب دامہ برکاتہ عالیہ، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ان کے پاس مصر کتاب تھا، مصر کتاب یعنی سطر لگانے کا آلہ، ایسے بالکل ایک گتے پر اتنا سا بس اتنا اور اتنا تقریباً ایک گتا تھا، گتا اس کے اوپر آگے دونوں طرف دھاگے جڑے ہوئے لیبی لگا رکھی، گوند کے ذریعے دھاگے باندھ رکھے، تقریباً میں خیال 10-11 لائنوں کے اعتبار سے وہ دھاگے جڑے ہوئے وہاں پر۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کاتب حضرات ہیں، کتابت کا ایک خاص پیپر ہوتا ہے، خاص اس کا کاغذ ہوتا ہے، یہ کاتب حضرات وہ جو کتابت کا ورق ہے، کتابت کا پیپر ہے، وہ اس گتے کے اوپر رکھتے، اس کے اوپر لکیریں بنی ہوتی تھیں، لکیریں بنی ہوتی ہیں، لکیریں، اور پھر شیشے کے ذریعے اس کے اوپر شیشہ پھیرتے، شیشہ والا پھیرتے، وہ کاغذ کے اوپر اور وہ گتے کے اوپر لکیریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ لکیروں کا نشان گتے کے اوپر پڑ جاتا، اور پھر کاتب حضرات اس لکیر کی رہنمائی میں وہ کتابت کرتے ہیں، وہ وہاں کتابت کرتے ہیں۔ بعد میں پھر وہ کاغذ کو وہ جو پیپر ہے، کاغذ وہ خاص قسم کا ہوتا ہے پیپر، آپ نے دیکھا ہوگا، جو کتاب یہ کاغذ نہیں ہوتا وہ بالکل تو پھر جب اس کو وہ کاغذ کے پھر بعد میں اس کو کسی کتاب کے اندر رکھ دیتے، یعنی کتابت کرنے کے بعد اس کو کتاب کے اندر رکھ دیتے، وہ لکیروں کے نشان مٹ جاتے، تو لوگ کہتے دیکھو
یہاں پر کاغذ پر کوئی لکیر بھی نہیں ہے اور کتنا صاف ہے، کتنا سیدھا لکھا ہوا ہے حالانکہ لکیریں تھیں پہلے وہ رہنا وہ مصر کتاب صدر لگانے کا عالم تو وہاں انہیں حضرت کے پاس وہ دیکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل یہ اشرف لذیذ ہے، اس کے برابر اس سے قریب ہی آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو سطر لگانے کا عادل ہے۔ ہاں بات ذہن میں آ گیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے کہ یہاں پر کوئی لکیر بھی نہیں ہے، چلو کتنا سیدھا لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ لکیر ہوتی تھی آگنا ہے لکیر، لیکن وہ پھر بعد جب وہ کتابت والے کاغذ کو پھر جب وہ کتاب کے اندر رکھتے ہیں اس کے اوپر دباؤ پڑتا تو پھر وہ لکیر مٹ جاتی ہے آگنا۔ تو قانون لغت میں کہتے ہیں مصر کتاب کو سطر لگانے کا علامہ۔ قانون کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، یہ قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها، یہ قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها۔ قانون ایک ایسے قاعدے کلیہ کا نام ہے جو اپنی تمام کے تمام جزئیات کے اوپر برابر صادق آتا ہے، جیسے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قانون ہے قتل عمد کرنے والے پر قصاص ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، پاکستان کے ایک وزیر نے بیان دیا، علیہ باللہ شرعی سزائیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، شرعی سزائیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا وغیرہ یہ سب ہیں، حد زنا یہ شرعی سزائیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ تو ہمارے مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعلیمی کا زمانہ تھا، ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت نے جمعے میں حکومتی وزیر کے اس بیان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ فرمایا جتنی بھی شرعی سزائیں ہیں یہ عادلانہ سزائیں ہیں، ظالمانہ نہیں بلکہ عادلانہ سزائیں ہیں، اور اس کو دلائل سے ثابت کیا۔ فرمانے لگے دیکھو انسان کے پاس جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قدر ہوتی ہے، انسان کے پاس جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اور انسان کے پاس چار بڑی بڑی نعمتیں ہیں، چار بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جان، مال، نسب اور عقل۔ انسان کے پاس چار بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جان، مال، عقل، نسب۔ جان، مال، عقل، نسب۔ اب جان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جان، یہ جان اپنی نہیں ہے، رب کی دی ہوئی امانت ہے یاد رکھنا، اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے اپنا۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ. جان ان ارے بات اچھا، جان آدمی کے پاس اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اپنا یہ اپنی انگلی کو نہیں کاٹ سکتا آدمی، انگلی کو کاٹنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ یہ انگلی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. تو بہرحال تو جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے. تو جان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد قصاص مقرر کی ہے. کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتل، کتب علیکم کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اور پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. ہاں زندگی ہے. جلالین میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. حیات کا کیا مطلب ہے کہ جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ مقابلے میں میری بھی گردن اڑے گی آگے، تو شاید وہ اس فعل سے باز آ جائے. گویا کہ اس نے اپنی جان کو ہی بچا لیا اور مقتول کی جان کو ہی بچا لیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو بھائی بات ذہن میں آ گئی، یہ جان کی حفاظت کے لیے حد قصاص مقرر کی ہے. جان، مال بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جان، مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. دیکھو آپ سفر میں ہو، راستے سے کوئی جیب سے پیسے نکل جائے کتنی مشکل پیش آتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. گھر سے چوری ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں نا آگے انہیں ہاتھ کو کڑتا ہوا دیتے ہیں. یہ نہیں دیتا کہ یہ ہاتھ جب ظلم کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو نہیں دیتے. یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، یہ ظلم والا ہاتھ ہے. بہرحال اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو مال کی حفاظت کے لیے حد سرقہ مقرر کی، چوری کی حد. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو.
ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاہوری بزدل ہوتے ہیں، لاہوری بزدل ہوتے ہیں، ایک چور کا ہاتھ کاٹ کر انارکلی کے چوک میں لٹکا دیں، پوری لاہور کی چوریاں ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھنا ویسے آپ چور کو آپ چاہے اور کوئی بھی سزا دیتے ہیں، اگر کوئی جیل میں کوئی تربیت نہ ہو تو پھر باہر آ کر وہی کام کرے گا، لیکن نہیں، یہ ہاتھ کاٹنا یہ ہے، یہی برا کا نشان بن جائے گا، ہاں ایک سب کے لیے۔ اب یہ سعودی عرب میں وہاں پر کچھ حدود شریعہ کا نفاذ ہے جس کی وجہ سے پورا علاقہ و امن کا گہوارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں وہاں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ریاض شہر، وہاں ایک مسجد قریب سے گزرا، پر مان گئی یہ ریاض شہر کی یہ مسجد ہے، جمعہ کے دن یہاں پر نہ قصاص ہو یا کوئی اور حج جاری کرنی ہو یہاں پر جاری کرتے ہیں، اور سب لوگوں کے سامنے جاری کرتے ہیں وہاں، وہ پھر تلوار کے گردن اڑاتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں پھر وہ کانوں کو نشان لگا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حجاز مقدس میں امن نہیں تھا یار نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بات بڑھ گئی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ، تو وہاں حجر اسود اور دروازے کے درمیان جگہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ملتزم ہے، ملتزم۔ حضرت نے وہاں ملتزم پر تین دعائیں کی۔ ایک دعا ان میں سے یہ تھی، یا اللہ حجاز مقدس میں امن نصیب فرما، یا اللہ حجاز مقدس میں امن نصیب فرما۔ تو حضرت کی دعا کی برکت سے پھر وہاں پر آل سعود کی حکومت آئی، آل سعود کی حکومت آئی۔ آل سعود انہوں نے پھر حدود شریعہ کا نفاذ کیا، حدود شریعہ کا نفاذ کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اس لیے سعودی عرب کو دارالامن کہا جاتا ہے، پورے علاقوں کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ ہجرت کی ایک قسم ہے نا، انتقال من دار الفساد الى دار الامن، یا رکھنا من دار الفساد الى دار الامن، اس کی مثال یہی ہے، انتقال من دار الفساد الى دار الامن، اس کی مثال انتقال من الپاکستان الى السعودیہ، یا کہنا اللہ اپنی مہربانی۔ تو بھائی کی 12 ذہن میں آ گیا، بس بات پہلے ہمارے حضرت مولانا بادشاہ دم برکات میں آ گیا رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حجاز مقدس میں جو امن ہے وہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ مزید اللہ حفیظ رکھے، امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔
ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، والمقتول میت بأجلہ، شرح قائد میں آپ نے جملہ پڑھا ہوگا، والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر فوت ہوتا ہے۔ وقت ہی اتنا تھا جاگرن، ایک ہمارے نیک عالم دین کہنے لگے علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں آگا۔ علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے یہ سارے بہانے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ اپنے وقت پر فوت ہوتا ہے۔ کوڑا خٹک حاضر ہوا ہے، وہاں پر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی تعزیے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ وہاں کے محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامہ برکاتہم العالیہ مجھے پھر دورہ حدیث میں تھے تو فرمانے لگے چلو کوئی تھوڑا بہت چند کلمات یہاں کہہ دو۔ وہاں بھی جملہ کہا، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ اپنے وقت پر ہی فوت ہوتا ہے۔ شرح قائد میں جملہ ہے والمقتول میت بأجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو اپنے وقت پر فوت ہوتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب شہید یا مقتول اپنے وقت پر فوت ہو رہا ہے تو پھر قاتل سے قصاص کیوں لیا جاتا ہے؟ قاتل سے قصاص کیوں لیا جاتا ہے؟ جب شہید ہے یا یعنی مقتول ہے اپنے وقت پر فوت ہو رہا ہے تو پھر قاتل سے قصاص کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کا پھر جواب یہی ہے کہ یہ قاتل نے خدائی نظام میں دخل اندازی کی ہے، اس نے خدائی نظام میں دخل اندازی کی ہے۔ یہ قاتل اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی کو ختم کر رہا ہوں، آپ کون ہے ختم کرنے والا؟ اس نے خدائی نظام میں دخل اندازی کی ہے۔ موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جاگنا، اور قاتل اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی کو ختم کر رہا ہوں، میں اس کو دنیا سے آگے بھیج رہا ہوں جاگنا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آدمی قتل بھی ہو شہید، ایک جدائی کا صدمہ ہوتا ہے لیکن اتنا افسوس مسلمان کے لیے افسوس نہیں یار، تھوڑا بہت ایک طبی صدمہ ہوتا ہے یار۔ وہ تو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے موت کی حقیقت یہ ہے مردن این طرف وزیستن آن طرف، یاد رہا مردن این طرف وزیستن آن طرف، ادھر مرنا اور ادھر جینا، اگلا جہان شروع۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ تو ہمارے بعض جو منکرین حیات ہیں وہ کہتے ہیں ارے یہاں اگر قبر کی زندگی ثابت کریں، قبر میں بھی زندہ ہو، پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا اللہم اغفر لحینا و لحینا، اگر قبر میں زندگی ثابت کریں پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا اللہم اغفر لحینا و لحینا۔ تو ہمارے عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا امین سروقاری رحمۃ اللہ علیہ ہم استاذوں سے پڑھتے فرمانے لگے وہ اللہم اغفر لحینا، فرمایا یہاں حی سے مراد یہ ظاہری حیات ہے، یہ کھلی حیات ہے، اس میں آپ چل پھر رہے ہیں، یہ چوڑ جی ہے، اگر یہ انار کلی ہے، یہ
نظر یہ سارا جہاں اس سے مراد کھلی ہوئی حیات، اور میت نا سے مراد چھپی ہوئی حیات، حیات پردے میں چلی گئی ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کو پردے اٹھا دیتے ہیں، کوئی تھوڑے بہت ہیں، ورنہ عام طور پر وہاں کی حیات مخفی حیات۔ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ آپ یہ جو نیند ہے یہ آپ کی موت کا ہی نمونہ ہے، ہر روز آپ جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ایک بھائی بڑے سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے نیند اور موت میں فرق کیا ہے؟ سو کر اڑ جائے تو نیند، سو کر نہ اٹھے تو موت۔ یار سو کر اڑ جائے تو نیند، سو کر نہ اٹھے تو موت، بس یہ ہر روز ذرا جہاں شروع۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو عالم خواب ہے یہ عالم برزخ کا ہی مشابہ ہے، بالکل وہی اسی جہان کے مشابہ ہے۔ اس لیے برزخ کے حضرات ہیں وہ خواب میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں، اس جہان میں تو نہیں آ رہا عام طور، لیکن خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ برزخ کا جہان اس کے مشابہ ہے۔ برزخ کہتے ہیں موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، عالم برزخ یہ کل مشکک ہے، اس کے لیے بہت سارے افراد ہیں۔ کسی کو قبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، چاہے ہندو اس کی لاش کو جلا دے ہیں، جہاں جہاں اس کے ذرات موجود ہیں بس وہیں اس کے لیے برزخ کا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عالم برزخ یہ کل مشکک ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں۔ خبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان، اس کی میت بعد یہاں خوشبو والا عقیدہ ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ باتیں سب فائدے کے لیے ہیں۔ چلو کہاں سے کہاں چلا گیا میرا کر رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ کون کون سی؟ جان، مال ہے، مال کی حفاظت کے لیے حد صدقہ مقرر کی ہے، اور نسب یہ جو خاندان ہے، یہ باپ ہیں، یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ بیٹے ہیں، یہ پوتے ہیں، یہ ایک نسب ہے۔ نسب یہ شرافت کی نشانی ہے، عظمت کی نشانی ہے۔ اور زنا کی وجہ سے آگے نسب میں خلل واقع ہوتا ہے، زنا کی وجہ سے نسب میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو فرمائے یہ نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد زنا مقرر کی ہے۔ الزانیۃ والزانی کل واحد منہما 100 جلدہ کرانا ہے۔ الزانیۃ والزانی کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑ۔ اور اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو پھر تو رجم ہے، سنگسار ہے، اگر سنگباری کرنی ہے، روڑے اور پتھر کے ذریعے اس کو مارنا ہے۔ میں مدینہ منورہ میں ایک میدان میں ہے، ایک جگہ ہمارے بھائی مولانا احمد صاحب ہمارے مدینہ منورہ کے ایک ساتھی مجھے لگا کہ کہنے یہ جگہ ہے، یہاں پر سنگباری، یعنی یہاں پر حد رجم یہاں پر کی جاتی تھی۔ رجم کی حد ہے یہاں پر لگائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہ
زنا کی وجہ سے نسب میں خلل واقع ہوتا ہے، زنا کی وجہ سے، اس لیے نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد زنا مقرر کی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ آپ رجم میں مقصود یعنی رجم میں مقصود زانیہ کو مارنا مقصود ہوتا ہے تو آپ گولی سے مار دیں یہ سنگباری کر کے اس کو تڑپا کے مارنا، اسی کیا ضرورت ہے، گولی سے مار دینا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ بڑی ہستیاں تھیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹینک الاسلام کہتے ہیں، ٹینک الاسلام یاد رکھتے ہیں، یہ اسلام کا ٹینک ہے، یاد رکھتے ہیں۔ بڑی ہستیاں تھیں تو ہر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لگے ہاتھ لیا ان کو بدلایا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، جو سنگ باری کرتے ہیں اس میں بھی، کیونکہ اگر حد زنا گواہوں سے ثابت ہو تو اس میں حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے سنگ باری کی ابتدا گواہ کریں گے، اور سنگ باری کے دوران گواہوں میں سے کسی ایک کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، جیسے رجوع کیا اس کی جان بچ جائے گی۔ سنگ باری کے دوران گواہوں میں سے کسی گواہ کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، فوراً اس کی حد ختم یا کرنا۔ ہاں، جس نے گواہی سے رجوع کیا اس پر حد قذف لگے گی یا حد قذف، لیکن اس کی جان بچے گی یا کرنا۔ تو گولی میں یہ بات کہاں پائی جا سکتی ہے؟ گولی میں تو ختم جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں بھی کتنی حکمت ہے، یعنی اس میں بھی گویا کہ ایک شریعہ کی طرف سے آخری کوشش ہے وہ ان کی جان بچانے کی۔ پروفیسر صاحب کرام، اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ بات بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے یہ مبارک ملفوظ اپنے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں سنا، کئی مرتبہ شاید سنا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ فرمائے جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ تو نبوت کی ذات سے صادر ہوئے، کہ وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے۔ مثلا اب قضاء کا مسئلہ ہے، ایک موقع پر نماز قضاء ہو گئی، آ گئی، قضاء ہونا یہ کوئی نبوت کی شان کے منافی نہیں، آنا بھول جاتا ہے، بشید قضاء ہے۔ جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ نبوت کی ذات سے صادر ہوئے، اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے، یعنی جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے ان میں وہ نبوت کی ذات سے صادر ہوئے، نبوت کی ذات نمونہ بنی، اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کرام سے زنا کا فعل صادر ہوا، اور بھی ہیں ایسے ہیں بات، یہ تکوینی طور پر یوں کہیں، تکوینی طور پر آگے، تکوینی طور پر ان سے اس قسم کی غلطیاں کرائی گئیں یا کہاں،
اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا تاکہ امت کے سامنے آگے یعنی امت کے سامنے یعنی ان اعمال میں بھی امت کے سامنے نمونہ آ جائے گا۔ حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کا فعل صدر ہوا ہے اور پھر خود حاضر ہوا، خود اقرار کیا کروں۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بھی آتا ہے، خود اقرار کیا کروں، پہلی مرتبہ اقرار کیا، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا لگا، حالانکہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ فعل ظاہر فرمایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا یار لگا۔ ان نے کتنی شرعی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا لگا۔ اس لیے کہ فوراً تہمت نہیں لگانی چاہیے جا کرنا، صرف سننے سے جا کرنا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے اللہ۔ ہاں اللہ بہتان سے بچنا چاہیے اللہ۔ ہاں صرف کسی کے سننے پر فوراً کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں کرنا چاہیے اپنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، خود اقرار کیا اور آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسری طرف سے آئے، پھر دوسری طرف جیسا چہرہ پھر آئے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو میں نے، پھر آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، پھر تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر آپ نے چہرہ انور پھیرے، 4 مرتبہ یا رکھنا، 4 مرتبہ اقرار کیا، تب جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اور پھر بار روایت میں آتا نا، مجھے بعض صحابہ کرام کی اس میں ایسی توبہ قبول ہوئی، فرمایا اگر ان کی توبہ کو اگر اہل مدینہ پر تقسیم کیا جائے، تمام اہل مدینہ کی توبہ یعنی تمام اہل مدینہ کی توبہ قبول ہو جائے نا، ایسی توبہ کیا نا، ایسے پاک و صاف ہو گئے نا۔ بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی یار اپنا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہے عقل نہ ہوئے تو موجیں بڑی ہیں، عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے یار، عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یار۔ تو یہ عقل کی، یہ شراب پینے سے عقل پر پردہ آتا ہے، عقل کو نقصان پہنچتا ہے، تو عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد شرب مقرر کی ہے، حد شرب مقرر کی ہے۔ نصوص میں صراحتاً یعنی حد شرب کا ذکر نہیں تھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حد قذف پر قیاس کیا، حد قذف پر قیاس کر کے یہ حد شرب مقرر کی ہے، 80 کوڑے، کیونکہ شراب پینے سے بھی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اور جب عقل پر پردہ آ جائے تو پھر اس کا دماغ قابو میں نہیں رہتا، پھر زبان سے پھر وہی اول فول بکتا ہے، اس میں کسی پر تہمت بھی لگا دیتا ہے، یہ شراب پینا گویا کہ تہمت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے حد شرب مقرر کیا۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گیا، تو یہ حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے، یہ جمعے کا بیان ہے، میں نے خود سنا پایا ہے، میں نے اسی وقت سے مجھے یاد ہے بیان، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کچھ اور بھی اپنے بزرگوں کی چیزیں ملا لیتا ہوں ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔
تو وزیر نے کیا بیان دیا تھا، الیاذ باللہ، یہ شرعی سزائیں، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں. تو حضرت نے پورے مدلل انداز سے بیان کیا کہ الحمدللہ جتنی بھی شرعی سزائیں ہیں یہ عادلانہ سزائیں ہیں اور یہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے، کامیابی سے بھری ہوئی ہیں. تم اپنا دماغ ٹھیک کرو، اللہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی. بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. بھائی مولانا صاحب، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے. ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ. ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے احکام کیا اتارے، اپنے خوشی کے سمندر نیچے اتارے ہیں، نیچے اتارے. نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ یہ خوشی بھرا ہوا ہے. روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ یہ خوشی بھرا ہوا ہے. حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے الحمدللہ. تو بہرحال میں کر رہا تھا یہ قتل عمل کرنے والے پر قصاص ہے. اور گھڑی نہیں دیکھنی بھائی، گھڑی دیکھنے میں کافی ہوں. مولانا حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے میں نوٹاؤں کے تخصص الحدیث کے رئیس حضرت ڈاکٹر عبدالعلیم رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے سنایا حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ حدیث کر رہے. سبق کے دوران گھڑی دیکھ رہے تھے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مئی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظر پڑ گئی. حضرت فرمانے لگے دیکھو دیکھو ہم سب پڑھا رہے ہیں، یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، ہم سب پڑھا رہے ہیں، یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں. بس پھر وہ حضرت کی توجہ کا احساس ہوا کہ حضرت نے پھر فوراً گھڑی اتار دی. پھر پوری زندگی وہ گھڑی نہیں پہنی جاتا، گھڑی پہنی نہیں جاتا. احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. تو بھائی یہاں پر دیکھو ایسی ہمارے قواعد بھی ہیں نا، یہ ہمارے بھی یہ عدالتوں میں دفعات لگتی ہیں. اگر کوئی قتل کرنے کا ارادہ کرے اس پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ دفعہ 307. اور قتل کر دے پھر کون سی لگتی ہے؟ 302. بھائی وکالت تھوڑی بہت پڑی ہے. اور کوئی ہیرا پھیری کرے اس پر کون سی لگتی ہے؟ 420. یاد پہلے یہ لوگوں میں یہ مشہور اے بندہ بڑا 420 ہے، اے بندہ بڑا 420 ہے کرا رہا ہے، اے بندہ بڑا 420 ہے، اس پر 420 کی دفعہ لگتی ہے. ہمارے حضرت استاد حضرت مولانا منظور چنوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے. ہمارے عظیم بزرگ استاد تھے، میں نے پڑھا بھی الحمدللہ ان سے فیصل آباد میں. پھر آخری مرتبہ یہاں پر ہمارے مدرسے محمدیہ میں تشریف لائے اور وہ مرزے کی کتاب تھی، اس کتاب کے صفحے 420 تھے جانا. اور وہ کتاب وہ مدرسے میں لے کر وہ کتاب دکھلائی باقاعدہ. بعد میں شاید کوئی صفحے انہوں نے آگے پیچھے کر دی ہوں، اصل پرانی کتاب لے کر آیا. وہ کتاب دکھائی گئی، دیکھو یہ مرزا کی کتاب ہے، اس کے صفحے 420 ہیں. تو میں نے مناظرے میں کہا کہ مرزا خود بھی 420، ان دی کتاب دے صفحے بھی 420.
اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بندہ بڑا 420 ہے جو ہیرا پھیری کرے تو اس پر یہ دفعہ لگتی ہے اگلا. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آگے رکھ کچھ تھوڑے سے چند قوانین پڑھ لیں پھر میرا کوشش کروں گا اللہ کرے کچھ آپ کو خلاصہ سمجھا دوں. لیکن وہ بعض چیزیں تفصیل میں جو ہوتی ہیں وہ اجمال میں نہیں آ سکتی. اس لیے تفصیل کی بھی اپنی برکات ہوتی ہیں. طلباء سے کرتا رہتا ہوں اجمال قبل تفسیر ہو، اجمال قبل تفسیر ہو تو وہ ابہام کا ذریعہ ہوتا ہے. اجمال قبل تفسیر ہو تو وہ ابہام کا ذریعہ، اور اجمال بعد تفسیر ہو تو وہ یاد کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. کہ اجمال قبل تفسیر ہو تو وہ ابہام کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اجمال بعد تفسیر ہو تو وہ یاد کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے چلو کچھ تھوڑا سا یہ قوانین کچھ انشاءاللہ کل سے پھر نحو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ، علامات النحویہ، اور پھر انشاءاللہ پھر امید ہے انشاءاللہ پیر منگل انشاءاللہ پھر 3 دن عبارتوں کے ہوں گے انشاءاللہ. اس میں پھر اجرا والا ہوگا اللہ کی رحمت سے. یہاں ہم نے ماضی کے صیغوں میں لگنے والے قوانین میں کچھ قوانین ذرا تفصیل سے پڑھا دوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پھر آخر میں ایک پھر قوانین مہمہ ہیں ان کا مطالعہ کروا کے پھر اس کا خلاصہ نکال کر پھر اجرا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ آسانی فرما، اللہ آسانی فرما اللہ تعالیٰ. تو یہاں قانون، قاعدہ، کلیہ، ضابطہ، اصل، یہ تمام الفاظ مترادف ہیں، ان سب کا معنی ایک ہے. قانون، ہر قانون کے اندر 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 قانون کا نام، قانون کا مطلب، قانون کا حکم اور قانون کی مثالیں، خواہ مطابقی ہوں یا اعتراضی. عشاء وسلم میں بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام کے سب مبارک انداز ہیں اللہ. لیکن اس میں قانون کا خلاصہ ایک آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا الحمدللہ. ہمارے کئی نیک اساتذہ کرام عشاء وسلم ہم مطالعہ ہم یہاں سے کر لیتے ہیں اور پھر اس میں پھر ہم سمجھا دیتے ہیں طلباء کو الحمدللہ. یہاں ہم نے کوئی تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے. یہاں ترتیب یہاں پر بدلی ہے. عام طور پر صرف کی کتابوں میں جو قوانین ہیں پہلے مثال کے طور پر مثال کے ہیں، اجوف کے ہیں، اسی طرح ناقص قوانین ہیں. یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پر گردانوں کے اعتبار سے قوانین کو جمع کیا گیا ہے. گردانوں کے اعتبار سے پہلے ماضی کے صیغوں میں لگنے والے قوانین، پہلے ماضی کے صیغوں میں لگنے والے قوانین یہاں لکھا ہے. یعنی اس عنوان کے تحت وہ اہم قوانین ذکر کیے جائیں گے جن کے استعمال ہونے کی ابتدا ماضی کی گردان سے ہو رہی ہے. ماضی گردان سے آگے عام ہے، خواہ وہ قوانین ماضی کے ساتھ خاص ہوں یا ماضی کے علاوہ باقی گردانوں کے صیغوں میں بھی لگتے ہیں. ایسے ہی باقی عنوانات مثلا مضارع کے صیغوں میں لگنے والے قوانین کے ذیل میں وہ قوانین ذکر کیے جائیں گے جن کے استعمال ہونے کی ابتدا مضارع سے ہو رہی ہے. آگے وہ عام ہیں، خواہ اسی گردان کے ساتھ خاص ہوں یا دوسری گردانوں میں لگتے ہیں. بہرحال یہاں اب دیکھو، اب یقول تقول ہے نا، ایک مثال کے طور یقول تقول والا قانون ہے. اب یہ جیسے یہ مضارع کے نام پر، مضارع کے صیغے کے نام پر قانون ہے، لیکن اس کی ابتدا ماضی سے ہو رہی ہے.
قال ہے نا، قال یقول، قال قال، قال کو اگر آپ باوی فعال پر لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ اقال، اقال اصل میں کیا بنے گا؟ اقبل، بالکل وہ یقول کی طرح ہی ہے۔ اب اس کی ابتدا مضارع یعنی ماضی سے ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو یعنی یہ ہے مضارع کے نام پر قانون، ہم نے اس کو ماضی کے قانون میں ذکر کر دیا ہے۔ پھر صرف مضارع میں لگنے والے خاص قانون صرف 3 قانون ہیں جو رہ جاتے ہیں، وہ بھی ہم نے ذکر کر دیے یہاں پر، ورنہ باقی جتنے قوانین یہ سب ماضی کر دیا آگے رہ گئے۔ یہ 27-28 قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ان میں سے پہلے قانون کا نام کیا ہے؟ دو علامت تانیث والا قانون پڑھ رکھا ہے آپ نے رحمہ اللہ، ہمارے نیک اساتذہ نے پڑھ رکھا ہے۔ اب ارشاد و صرف میں یہ قانون ایک سطر میں ایک یا ایک سطر سے زائد میں موجود ہے۔ اجتماع دو علامت تانیث در فعل مطلقاً ممنوع و در اسم وقتے کے از یک جنس باشد۔ بس ختم ہو گیا قانون وہاں پر، یہ کرا دیں یہاں انشاء صرفوت میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔ اجتماع دو علامت تانیث در فعل مطلقاً ممنوع و در وقتے و در اسم وقتے کے از یک جنس باشد۔ بس یہ قانون ختم۔ پھر باقی نیک اساتذہ کرام ہیں، ان کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں الحمدللہ۔ بعض یہاں پہ شرائط بیان کرتے ہیں کچھ اور، ہمارا بھی ایک ٹوٹا پھوٹا انداز ہے ہمارے بڑوں کا، ایک نیک اساتذہ کرام کا، اس میں یہ کہ بس قانون کا حاصل خلاصہ مطلب اور مطابقی مثال، اور کہیں کہیں احترازی مثال بھی کچھ دے دیا کرو، پھر جتنا مرضی لمبا کریں تفصیل کے سب انداز الگ الگ انداز ہیں۔ اب ہم نے یہی قانون اس کی تفصیل لکھتی ہے حضرت کہ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ دو علامت تانیث کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے۔ اب تفصیل وہاں تو اجمال ہے، اس میں تفصیل۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ دو علامت تانیث کا فعل میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے، خواہ وہ ایک جنس کی ہوں یا الگ الگ جنس کی ہوں۔ ایک جنس کی مثال تو کلام عرب میں پائی نہیں گئی، الگ الگ جنس کی مثال پائی گئی ہے، تو وہاں پر ایک کو حذف کر دیں گے۔ جیسے بنائی میں آپ نے پڑھا ضربنا، اصل میں کیا تھا؟ یہ ضربت سے بنا ہے، ضربت سے آخر میں نون لگایا تو کیا بن گیا؟ نون جمع مؤنث ضربتنا ہے۔ تو پھر ہم نے اب یہاں تانیث کی دو علامتیں جمع ہو گئی ہیں، ایک نون اور ایک تا، تو ہم نے یہاں پر تا کو حذف کر دیا، کیا بن گیا؟ ضربنا۔ پھر کون سا قانون لگا ہے؟ توالی، حرکات والا قانون، مشکل نہیں ہے۔ اور اسم میں تانیث کی دو علامتوں کا جمع ہونا اس وقت منع ہے جب ایک جنس کی ہوں، جیسے ضارباتن، اصل میں کیا تھا؟ ضاربتاتن، یہ ضاربتن اپنے واحد سے بنا ہے، تثنیہ اور جمع اپنے واحد سے بنتے ہیں، ضاربتن سے بنا ہے، ضاربتاتن۔ تو یہاں تانیث کی دو علامتیں اسم میں جمع ہو گئیں، ضاربتاتن، مسلماتن، تا، یہ سب میں سب مثالیں ہیں۔ ایک تا گرا دیا، کیا بن گیا؟ ضارباتن ہو گیا۔ لیکن اگر دو جنس کی ہوں، یہاں جنس کا معنی جیسا کر لیں، دو جنس کی ہوں یعنی الگ الگ جنس کی ہوں، ایک جیسی نہ ہوں یا اگر تو وہاں پر پھر جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ مثال دھیان سے سمجھنا۔ یہاں ہم نے دیکھو ضربیاتن کو کس سے بنایا ہے؟ ضربات سے بنایا ہے، ضربیاتن کو ضربات سے بنایا ہے۔ اس میں دو علامت تانیث، ایک الف مکسورہ اور ایک تا جمع ہو گئیں۔ دیکھو ضربا ہے نا، ضربا، ضربا، ضربا آخر میں یہ ضربا آخر میں جمع مؤنث کے لیے تا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ضرباتن، ضرباتن۔ یہاں تانیث کی دو علامتیں جمع ہو گئیں، کون کون سی ہیں؟ ہاں ایک الف مکسورہ، ضربا الف مکسورہ، یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔
یہ اور ایک تا جمع ہو گئی، کسی کو حذف نہیں کیا، ضرباتن ہم نے، بلکہ یہاں پر الف کو یا سے بدلا دیا تو کیا بن گیا؟ ضربیاتن ہو گیا ہے۔ ہاں، یعنی تانیث کی دو علامتیں اگر ایک الگ الگ جنس کی ہوں تو وہ جمع ہو سکتی ہیں اگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بلکہ الف کو یا سے بدلا دیا تو ضربیاتن ہو گیا، ضربیاتن۔ بہرحال تو گویا کہ یہاں تانیث کی دو علامتیں کون سی تھیں یہاں پر؟ الف مقصورہ اور تا یاغنا ہے، لیکن جب ہم نے آخر میں یہ قانون ہے، الف مقصورہ والا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ یہاں الف مقصورہ کو یا سے بدل دیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ضربیاتن پڑھیں گے اگنا۔ تو اصل یہاں پر تانیث کی دو علامتیں الف اور تا ہیں، الف اور تا ہیں، لیکن پھر ہم نے قانون کی وجہ سے الف کو یا سے بدل دیا۔ ہاں، بعض کتابوں میں یوں لکھتے ہیں یا اور تا جمع ہو گیا، یا اس لحاظ سے کہ یا چونکہ الف کے بدلے میں آئی ہے تو گویا کہ یہ بھی گویا کہ قائم مقام تانیث کا ہی ہے اس لحاظ سے، ورنہ اصل یہ کہ دو علامت جمع ہوئی وہ الف تھی، یا الف ہیں، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یا اور تا یا کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، یہ تانیث کی علامت نہیں، اصل تانیث کی علامت یہاں پر الف ہے، الف کو یا سے بدل دیا کیونکہ پھر یا الف سے بدل کر آئی ہے تو اس کے بدلے میں آئی ہے تو گویا کہ یہ بھی بمثل تانیث کا ہی ہے، ورنہ اصل یہاں پر جو تانیث کی علامت ہے وہ الف ہے، یا کرنا ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا، ہاں بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اگلے قانون کا نام توالی اربع حرکات بڑا قانون، 4 حرکتیں مسلسل ایک کلمے میں، یہ حکم ایک کلمے میں جمع ہونا منع ہے۔ حکم ایک کلمہ وہ ہوتا ہے تو ہوں تو 2 کلمے، لیکن شدت اتصال کی وجہ سے ان کو ایک کلمے کا حکم دے دیا ہو، جیسے ضمیر مفعول متصل کا اپنے عامل کے ساتھ سخت اتصال ہوتا ہے، لہذا یہ ضمیر اور ما قبل عامل دونوں ایک کلمے کے حکم میں ہوں گے۔ مثال ایک کلمے کی جیسے یضربو کو ضربہ سے بنایا، یہ علامت مضارع کو داخل کر کے ضاد کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ باقی مکمل بنا صفحہ 335 پر ہے، یعنی ضربہ کو یضربو کو ضربہ سے بنایا ہے نا، ضربہ یہ علامت مضارع کی داخل کی، کیا بن گیا؟ یضربو ہو گیا اور با کو ضمہ دے دی، یضربو ہو گیا۔ پھر یہاں پر ضاد کو ساکن کر دیا اس توالی حرکات والا قانون کی وجہ سے تو کیا بن جائے گا؟ یضربو۔ پھر میں نے بتلایا تھا نا یہ ضاد کو ساکن کیا، را کو ساکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ توالی اربع حرکات یا کے داخل ہونے کی وجہ سے لازم آئی ہے، لہذا یہ قانون بھی اسی حرف میں لگے گا جو علامت مضارع کے قریب ہے اسی میں قانون لگے گا، جو حرف اس کے قریب ہو، یعنی یہ توالی اربع حرکات یا کے داخل ہونے کی وجہ سے لازم آئی ہے تو لہذا یا کے قریب جو حرف ہوگا اسی میں یہ قانون لگے گا۔ وہ کون سا قریب ہے؟ ضاد ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ یضربو پڑھیں گے۔ ہر کی بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ذہن میں آگے بات آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ایک قانون وہ پڑھ لیں ضرب تو اب آگے آپ مطالعہ کر لینا، اور الحمدللہ پڑھا بھی لیے ہیں، پڑھ بھی لیے ہیں الحمدللہ، لیکن چلو کچھ چیزیں بعض دفعہ چلو تازہ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اب قانون کئی چیزیں ایسی ہیں مجلس کی برکت سے اللہ پاک کی ڈال دیتے ہیں۔
اگلے قانون واو ہو اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو، واو ہو اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو، اس واو کو حذف کرنا واجب ہے سوائے واو ہوا اور ذو کے۔ جیسے ضرب تم، اب اس کی پوری بنا آپ نے پڑھ لی ہے، دیکھو بنا وہاں، اگر بنا ذہن میں نہ ہو تو یہ پھر اس قانون کو لگنا ہی مشکل ہوتا ہے رہتا ہے۔ ضرب تم کو کس سے بنایا ہے؟ ضربتا سے، آخر میں واو ضمیر جمع مذکر کی لائے تو کیا بن گیا؟ ضرب تو ہو گیا، ضرب تو ہے، ضرب تو۔ اب اس کا حالت اشباع میں حرکت کو کہنے کی صورت میں واحد متکلم کے ساتھ التباس آ رہا ہے، لہذا ہم نے واو کو حذف کر دیا، کیا بن گیا؟ نہیں ضرب تو حالت، ہاں نہیں ٹھیک، حالت اشباع میں التباس لازم آ رہا تھا، اس لیے ہم نے التباس سے بچنے کے لیے میم شفعی ما قبل کے ضمے کے ساتھ لائے، کیا بن گیا؟ ضرب تم ہو گیا، ضرب تم۔ اب یہ قانون والی شکل اب بنی ہے، اگر تو واو ہو اس میں غیر متمکن کے آخر میں ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، لہذا یہ واو ہے اس میں غیر متمکن ہے، اس واو کو حذف کر دیا، کیا بن گیا؟ ضرب تم ہو گیا۔ پھر اب ضرب تم ہو گیا، اب ساگن کیوں پڑھیں گے؟ یہاں ایک ہمارے پرانے ساتھی بیچارے وفات ہی پا گئے، انہوں نے لقمہ دیا، یہاں دورے میں تشریف فرماتے بیچارے الحمدللہ، وہ فوراً بس بول پڑے، کہنے لگے یہ جو ما قبل ضمہ ہے، ضمہ یہ واو کی وجہ سے آیا تھا، واو کی وجہ سے، ما قبل جو ضمہ ہے یہ واو کی وجہ سے، جب واو گر گئی تو ضمہ بھی چلا گیا رہنا، تو کیا پڑھیں گے؟ ضرب تم پڑھیں گے۔ اگر ایک ہی چیز میں آدمی محتاج ہوتا ہے پھر وہ سمجھنے کا اور بات کو لینے کا، اللہ اس مہربانی فرما دیتے ہیں، کہیں تھوڑی بہت گاڑی رکتی ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ پاک سہارا طلباء میں سے اللہ پاک کی ذات اور اپنے ساتھ میں سے رحمت بنا دیتے ہیں، لقمہ دے دیتے ہیں۔ اب رہ سکتے ہیں، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، رب میں 2-3 قانون مزید کل ذرا میں پہلے نے آپ کو کچھ علامات النحوی سے شروع کروں گا انشاءاللہ، ایسے ایسے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو ایک نا آپ نے نا یہاں سے جزاک اللہ، یہ ہے صفحہ 136 ہے، صفحہ 136۔ ناقص کی ماضی میں قانون لگانے کا آسان انداز، ناقص کی ماضی میں قانون لگانے کا آسان انداز۔ ناقص و لفیفی گردانوں میں عام طور پر لگنے والے قوانین 8 ہیں، بس آپ نے ان 8 قوانین کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب یہ مطالعہ آپ نے ان کے باقاعدہ آپ نے صفحہ نمبر آپ معلوم کرنا ہو تو یہ ہم نے آخر میں فہرست، یہ صفحہ 342 کے اندر وہاں پر قوانین کی فہرست دے رکھی ہے، یہ آپ یہاں کہاں قال والا قانون، التقاء ساکنے والا قانون، یہ تقریباً یہ ملے ہوئے ہیں ہم قال والا قانون فہرست میں دیکھیں نا۔ نمبر 2 دعیہ والا قانون، میعاد والا قانون، نحو والا قانون، یوسر والا قانون، یدعیان والا قانون، ید و تدو والا قانون، یہ جو
ان پر آپ ایک نظر ڈالنے ہیں، پھر ان کا خلاصہ انشاءاللہ میں کروں گا الحمدللہ، اور پھر آپ کو اجرا کرنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے، کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ نے مثال اجوف اور وہ ان میں قانون آسان ہے، وہ آپ نے پڑھ بھی رکھے ہیں اور پڑھا بھی رکھے ہیں الحمدللہ۔ ان کا ایک طریقہ ہے ذرا ایک اور خلاصہ، یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، یہ بس تکرار کی برکت سے اللہ نے آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھولی ہیں۔ یہ چیزیں اب یہ جو ناقص کی ماضی میں قانون لگانے کا آسان، یہ پہلے ایڈیشن نہیں تھی، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں کھولی، اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کی تو پھر کتاب میں بھی آ گئیں۔ اب بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں کتاب میں نہیں آ سکیں، پھر بھی مجلس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ آپ نے ان قوانین کا آپ نے کچھ زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، آپ ان کا خلاصہ انشاءاللہ آخر میں یاد کر لیں گے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ ان کا نہیں، پھر میں پہلے کوئی خلاصہ پڑھاؤں گا یا کوئی تھوڑی تفصیل تھوڑی کر کے خلاصہ انشاءاللہ نکال کے پھر ان کا اجرا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ، اور پھر علامات النحوی سے بھی انشاءاللہ کچھ سلسلہ انشاءاللہ ہوگا اللہ کے رحمت سے۔ اور آج سنانے والا کام کیا ہے؟ سنانے والا کام اچھا جزاک اللہ، وہ یاد آ گئی ہے۔ کل آپ نے کون سی گردان سنائی تھی؟ امر حاضر کی، امر حاضر اور غائب دونوں سنا لی ہیں۔ آپ نے اگر امر غائب اور حاضر کی گردان یاد کر لی تو بس نہیں، حاضر اور غائب کی سب گردانیں یاد ہو گئیں۔ دیکھو امر غائب سے نہیں غائب بنانا کیا مشکل ہے، لام زیر لی ہے اس کو لام الف زبر لا کر دیں، بس یہ لام زیر لی کو کیا کر دیں، لام الف زبر لا۔ مثلا لی یضرب ہے، لی یضرب سے نہیں غائب کیا بنے گی، اب کریں گردان لا یضرب، لی یدعو ہے، لی یدعو لام ہے غائب ہے، اس سے نہیں غائب کیسے بنے گی، لا یدعو، ساری بالکل وہی گردان ہے، کچھ آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بالکل وہی جیسے وہی ہے، ان دونوں کا عمل بھی ایک جیسا ہی ہے۔ لا یدعو لا یدعو لا یدعو لا تدعو لا تدعو۔ باقی رہا امر حاضر، امر حاضر بس امر حاضر میں ایک لات لگانی ہے، ایک لات لگانی ہے، اگر بس امر حاضر بن گیا۔ امر حاضر میں ایک لات لگانی ہے، لات کوئی دوسری نہ سمجھنا، ایک لات لگانی ہے، کیسے لگائیں گے؟ بس امر حاضر کے ایک یعنی لا اور تا لگا دیں اس کے شروع میں، لا اور تا۔ اب مثال کے طور پر ادعو ہے، اس کو لات لگائیں، لات کیسے لگے گی، لا تا لگا دیں گے، میں نے تا پڑھ وقف کر لیا نا، وہ لات بن گئی رہا، اس کو ایک لات لگانی ہے، بس وہ نہیں حاضر خود بخود تیار ہے۔ تو کیسے ادعو ہے، اس پر لا تا لگا دیں، لا تگار ہے اصل یہ لفظ ہے، میں نے اس کو وقف کر لات کا لفظ کہہ دیا تاکہ چلو ایک نئی سی چیز بن جائے، اس کو ایک لات لگائیں، امر نہیں تیار فوراً نہیں حاضر ہے، تو ادعو پر لات لگائیں تو کیسے بنے گا، لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو، نام بالکل آ گئی ہے، تقی ہے، تقی ہے، اب اس پر لات ہے، قی ہے، قی ہے، یہ امر حاضر ہے نا، اس پر لات لگائیں تو کیا بن جائے گا، لا تقی، بس ساری گردان بن گئی، بس کتنی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی تعبیرات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہیں۔ باقی یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے وہ ہے کہ
امر نہیں اور فعل کی گردانیں تقریباً سب آپ نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ تو آج اگر آپ ہو سکے تو اس میں فاعل اور اس میں فاعل کی گردان ذرا یاد کر لینا ذرا ہے، اس میں فاعل، اس میں فاعل کی یہ اگر ہو سکے اس میں ذرا جتنا اللہ آسانی فرمائے، اس میں فاعل کے ہم نے نقشے دیے ہیں، اس میں فاعل یہ ہے، اس میں فاعل کا نقشہ تو ہوگا میرا خیال، اس میں فاعل اول صیغہ ہے، اس میں فاعل صفحہ 214 پہ ہے، صفحہ 214 پہ ہے، یہاں صفحہ 2، اور اس سے پہلے اس میں فاعل کی گردان کو سننے اور اس میں قانون لگانے کا طریقہ صفحہ 208 اس میں واحد واحدان وہ ساری گردانیں لکھی ہوئی ہیں، قائل قائلان قائلون، یہ سارے، اور ناقص سے اس میں فاعل کی گردانوں کے نمونے داع داعیان داعون دعات دعاؤن، اگر یہ 14 سیغوں والا اس میں فاعل یاد ہو، 18 سیغوں والا یہ بھی ہے، مدعن مدعیان مدعون مدعیت مدعیتان مدعیات، ماد مادان مادون، یا مرمن مرمیان مرمون مرمیت مرمی، 6 سیغوں والا اس میں فاعل تو سب کو یاد ہوگا، اگر ہو سکے تو یہ بھی اگر یاد ہو سکے ہیں یہ بھی انشاءاللہ، چونکہ استعمال میں آتے ہیں تو اگر یاد کرنے میں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ اس میں فاعل کی گردانیں یہاں پر صفحہ 208 اور 209 اور آگے 218 ایسے ہی آگے واقن سے بھی لکھی ہوئی ہیں، واقن واقعان واقن لفی مفروق سے بھی لکھی ہوئی ہیں گردانیں، وہ بھی اگر آپ ہیں یا دیکھ لیں اور یاد کر لیں انشاءاللہ۔ یہ اس میں فاعل کے نقشے اور نمونے یہاں لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، گردان سننے کا اور اس میں قانون لگانے کا طریقہ سب لکھے ہوئے ہیں، تو آپ گردانیں کم از کم اچھی طرح یاد کر لیں الحمدللہ، ہاں کوشش کریں۔ داعن داعیان داعون، جزاک اللہ، چلو بس الحمدللہ، اب آپ کا جمعہ ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب۔